بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انسان پر حالات سخت سخت ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، مصائب مشکلات ہر طرف سے گھیرا ڈال رہی ہے۔ ذاتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی، ہر سطح پر انسان کے لیے آج مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کے حل کے لیے انسان اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہوئے جو بھی حل تجویز کر کے اس پر عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یعنی ابھی تک اصل مرض کی تشخیص ہوئی ہی نہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ علاج کر پانا ممکن ہی نہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ جب تک بیماری کی تشخیص نہ ہو جائے اس وقت تک مرض کا علاج ممکن ہی نہیں۔ مرض کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو جو ہے نا مرض کی تشخیص کی جائے۔ اس تشخیص کے بغیر کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت سب سے پہلے تو اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے بیماری کی جو ہے نا شناخت کی جائے کہ آیا مرض کیا ہے، پھر اس کے بعد علاج کیا جائے۔ تو آج جو ہماری پریشانی ہے جن کی مختلف وجوہات ہیں، ان سب کا باریک بینی سے جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو پریشانیاں ہم پر مسلط ہیں ان کے پیچھے وجہ کامن ہے، وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ یعنی آج ہم اللہ سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی، اس کے احکام کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ جن چیزوں سے اس نے منع کیا اسی کو ہم کر رہے ہیں، جسے اس نے اختیار کرنے کا حکم دیا اسے ہم اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب ایک غلام اپنے مالک کی نافرمانی کرے گا، اس کے احکامات کی حکم عدولی کرے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ مالک اس سے غضبناک ہوگا۔ تو اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، تو ایک غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی من مانی کرے یا اپنے آقا کی نافرمانی کرے۔ ظاہری بات ہے جب وہ اپنے آقا کی نافرمانی کرے گا تو آقا بھی اسے غضبناک ہوگا اور اسے سزا کے طور پر کچھ نہ کچھ اسے تکلیف پہنچائے گا۔ تو بہرحال ہماری جو پریشانی ہے، جو ہم پر مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے، دنیا کی رنگ رنگینیوں میں رنگتے چلے جا رہے ہیں، آخرت کا ہوش ہی نہیں۔ تو دیکھیے یہ اسلام ہمیں جو ہے نا دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونے سے بالکل بھی نہیں روکتا، بلکہ ہمیں جائز ضروریات میں لگنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی بندہ روزگار بھی کمائے، گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھے، انہیں بھی ٹائم دے، سیر و تفریح بھی کرے، ہر حلال کام کرے، ہر حلال لذت حاصل کرے، اس سے کوئی ممانعت نہیں، لیکن اللہ کے احکامات کو بھی مانے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ بندہ دین کے پیچھے ایسا لگا کہ دنیا کو بھلا دیا، یا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا میں ایسا لگا کہ آخرت کو بھلا بیٹھا۔ تو توازن جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، توازن لے کر چلیے۔ تو آج ہم ہر طرف سے پریشانیوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ہماری پریشانیوں سے نجات نہیں ملتی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یہ تو آپ نے جان لیا کہ اس کی اصل وجہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ غصہ ہوتا ہے، جب وہ غصے ہو تو حالات کو سخت کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کس قدر سخت ہو چکے ہیں، لیکن قدرت کا قانون ہے کہ جہاں بیماری کو پیدا کیا تو بیماری سے پہلے اس کا علاج بھی بنایا۔ سوائے موت کے دنیا میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اس علاج کو پہچان کر اس پر عمل کرے۔ باقی شفا یاب کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو آج ہم ہماری بیماریوں کے علاج کے لیے ایک نہایت مؤثر، بہت ہی پاورفل، انتہائی مجرب وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ دراصل درود شریف کے حوالے سے ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کے فضائل و فوائد احادیث میں بکثرت بیان ہوئے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 درجات اس کے بلند کر دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اسے 4 انعامات کی خوشخبری سنائی ہے۔ سب سے پہلا انعام کیا فرمایا کہ رحمتیں حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک دفعہ درود اور اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں۔ دوسری خوشخبری گناہوں کی معافی نصیب ہوتی ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ جو حالات آتے ہیں اچھے برے، یہ صرف گناہوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں تو اللہ پاک حالات اچھے بنا دیتے ہیں، اعمال ہی برے ہوں تو پھر اعمال ہی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور چوتھی چیز اللہ پاک اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اب جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آ جائیں
تو علماء فرماتے ہیں کہ کسی پریشانی، کسی مشکل، کسی آزمائش، کسی تکلیف کی یہ مجال ہی نہیں کہ وہ باقی رہے، کیونکہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری بیماریوں کے لیے مؤثر ترین علاج ہے۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں درود شریف کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، مشکلات آسان ہوں، رنج و غم دور ہوں، ٹینشن ڈپریشن سے ہمیں نجات ملے، تو اس کا سمپل سا حل ہے۔ وہ حل کیا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنے وقت میں سے کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مختص کروں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی، جتنا تمہارا دل کرے تم پڑھ سکتے ہو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ میں اپنی دعا کا تمام وقت صرف اور صرف آپ پر درود پڑھنے کے لیے مختص کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال اس بارے میں؟ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو سب سے پہلے تو تمہاری تمام فکروں کی کفایت ہو جائے گی، تمہارے تمام غم دور بھاگ جائیں گے، اور پھر یہ کثرت سے تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اندازہ لگاؤ۔ تو بس اس سے معلوم ہوا کہ ہماری پریشانیوں سے جو نجات کے جو طریقے ہیں، ان میں سے ایک اہم اور مؤثر ترین طریقہ درود شریف بھی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہے، پریشانی کی وجہ کچھ بھی ہے، اور چاہے وجہ معلوم ہے یا نہیں ہے، دل میں غم ہے، دل ہر وقت مغموم میں رہتا ہے، یا صورتحال ایسی ہے کہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت مشکلات میں گھرے رہتے ہیں، یا غرض کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی حوالے سے، تو آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے۔ کام کیا کریں کہ ایک دن میں کم از کم 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ درود ابراہیمی یعنی جو نماز میں پڑھتے ہیں نا ہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف آپ نے کم از کم دن میں، ایک دن میں 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک، اس تمام وقت میں آپ اگر صرف 313 بار درود ابراہیمی اور چند ہفتے پابندی سے کر لیں، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ صرف چند ہفتوں میں، سالوں میں نہیں، مہینوں میں بھی نہیں، صرف اور صرف چند ہفتوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ درود شریف ایک دن میں 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو آپ کو نتیجہ ملے، جو آپ کی زندگی پر اثرات مرتب ہوں، جو آپ کو تبدیلیاں محسوس ہوں، تو آپ مجھے آ کر اس ویڈیو کے کومنٹس میں لازمی بتائیے کہ درود شریف 313 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی زندگی پر کیا اثر ہوا، ایسی کون سی چیزیں تھیں جو درود شریف کا ورد کرنے کے بعد بالکل بدل گئیں، اور آپ اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یعنی مجھے بتائیں، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ علاج کس حد تک مفید ثابت ہو رہا ہے، اور جہاں ضرورت ہو تو میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ تو کامنٹ میں مجھے لازمی بتانے کہ آپ کو یہ درود پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ کم از کم آپ جو ہے نا، ایک ہفتہ 7 دن اس عمل کو لازمی کیجئے۔ 7 دن تک اس عمل کو کرتے 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 آپ کو جو بھی نتیجہ ملے، آپ نے 7ویں دن کے بعد آ کے 8ویں دن اس ویڈیو کے کومنٹس میں مجھے تفصیل سے بتانا ہے کہ جی مجھے فلاں فلاں فائدہ ہوا، جو کہ درود شریف کے عمل سے پہلے نہیں تھا، تو اب مجھے یہ تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہے۔ تو جہاں مجھے لگا تو میں انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کروں گا، اور درود شریف کی تاثیرات کو بڑھانے کے لیے مجھ سے جس قدر ہو سکا میں آپ کو انشاءاللہ مکمل گائیڈ کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا، صرف اور صرف ایک دن میں کم از کم 313 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کریں۔ ورد آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وضو یا بغیر وضو دونوں حالتوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی زبان ذکر رسول سے ہر وقت تر رہے۔ کم از کم 313 مرتبہ لازمی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جو حدیث میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں نا، وہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج ہم انسانیوں کی اکثریت کیا ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے۔ تو بہرحال آپ اپنے مصائب، اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ درود ابراہیمی کا یہ عمل کریں، اور جو بھی آپ کو رزلٹ ملے آپ نے مجھے اس ویڈیو کے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟
اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی نظر میں کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی شمار ہوتی ہے، تو آپ کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھیں۔ درود شریف کا یہ عمل یقین مانے دوستوں زندگیاں بدل دیتا ہے۔ آپ اسے کر کے دیکھیں، کم از کم 7 دن اس عمل پر پابندی سے جمے رہیں، اور پھر میرا اللہ جو آپ کو تبدیلیاں دکھائے گا، جو آپ کو معجزات دکھائے گا نا، وہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ بس مختصراً اتنا ہی کہوں گا کہ جنہوں نے یہ 7 دن والا درود شریف کا 313 مرتبہ والا عمل کیا، اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی بھی زندگی بدلے، پریشانیوں سے نجات بخشے، مشکلات آسان ہوں، مصائب سے نکلنے کا راستہ بنے، تو پھر ہر حال میں یہ 313 مرتبہ والا عمل لازمی کیجیے، ٹھیک ہے جی؟ اور کامنٹس میں آپ نے لازمی 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 بتانا ہے۔ میں کامنٹس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ لگے کہ آپ عمل کے دوران کوئی غلطیاں تو نہیں کر رہے، ورنہ یہ عمل ایسا ہے کہ 7 دن سے پہلے اس کی تاثیرات نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں اس لیے زور دے رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، تاکہ جس جگہ ضرورت محسوس ہو تو میں آپ کی مکمل گائیڈ کر سکوں۔ یہ عمل 7 دن سے پہلے تاثیرات دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر عمل کمزور ہو، یعنی پڑھنے میں کوئی کمزوری رہ رہی ہو، تو 7 دن تک تو یہ عمل اپنی تاثیرات دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال آپ نے کامنٹس میں مجھے لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ہاں دوستوں، اس ویڈیو کے کامنٹس میں آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ کام آپ نے یہ کرنے کہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود بھیجنے کے لیے کوئی درود شریف لازمی لکھیں، چاہے تو درود ابراہیمی لکھیں، چاہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ لکھیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں، یہ کوئی بھی درود، مختصر سا درود ایک دفعہ لازمی لکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب اس ویڈیو کو کوئی دیکھنے والا ویڈیو دیکھ رہا ہو اور ویڈیو دیکھتے ساتھ ساتھ کوئی کامنٹس پڑھنا چاہے، تو اس کے سامنے صرف اور صرف ایسے کامنٹس آنے چاہیے جو درود شریف والے ہوں۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ آپ تو درود شریف لکھ کر چلے جائیں گے، لیکن جو آپ کے بعد دیکھنے والے ہوں گے وہ کامنٹس پڑھتے 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 ہوگا کیا کہ درود شریف بھی اپنی زبان سے پڑھ رہے ہوں گے۔ اب اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں اگر 500 کامنٹس اس ویڈیو میں ہوئے، میں زیادہ کی بات نہیں کرتا، بالفرض اگر اس ویڈیو پر 500 کامنٹس درود شریف پر ہوئے اور ایک ویور دیکھتے دیکھتے درود شریف بھی پڑھتا رہے، تو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ اس نے یقین مانو درود شریف کی کثرت کر چکا ہوگا۔ تو اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ آپ نے درود شریف کوئی سا بھی درود، ضروری نہیں کہ آپ درود ابراہیمی ہی لکھیں، آپ کوئی مختصر سا درود کسی بھی جگہ سے کاپی کر کے اس ویڈیو کے کامنٹس میں لازمی لکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود شریف کی طرف متوجہ ہوں، ویڈیو بھی دیکھیں، ساتھ میں کامنٹس پڑھیں، تو کامنٹس میں صرف اور صرف درود ہونا چاہیے۔ اللہ پاک بہت مہربان ہے، اس کی عطاؤں کی کوئی حد ہی نہیں، اس کی رحمت بھی بہت لامحدود ہے۔ درود پڑھنے والا اپنی زبان سے پڑھے گا، لیکن چونکہ آپ نے درود لکھا، آپ اس کے درود پڑھنے کا سبب بنے، ذریعہ بنے، تو درود لکھ کر آپ نے کیا کیا کہ اپنے لیے ایک روحانی اکاؤنٹ بنایا۔ تو جب آپ کا لکھا درود پڑھنے والا پڑھتا رہے گا تو آپ کے روحانی اکاؤنٹ میں نیکیاں کریڈٹ ہوتی رہیں گی۔ اس لیے درود شریف لازمی لکھیں، اور 7 دن کے بعد آپ کو جو بھی رزلٹ ملے آپ نے ویڈیو کے کامنٹس میں مجھے آ کے لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، مصائب و آلام سے نجات بخشے، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے۔